انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ عالمی حالات بے خبر ہو، تم اپنے آپ کو وقت کے سانچے میں نہیں ڈال سکے تو ہمیں کیوں قصوروار ٹھہراتے ہو؟ ہمیں اگر فقہ حملی تعریف کرنے سے سعودی ریال اور کویتی دینار نظر آتے ہیں تو اسی لمحہ فقہ حنفی کی مخالفت سے ہمیں امریکی ڈالر اور برطانوی پاؤنڈ ملتے ہیں۔ تم اگر اندرونی ملک اور بیرونی ملک کی ایجنسیوں سے اپنے روابط استوار نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے مسئلے کی اشاعت کے لیے دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں اتنا مضبوط نیٹ ورک قائم کر لیا ہے جو تم صدیوں میں نہ کر سکے۔ یہ سرکاری کالج اور یونیورسٹیوں کو شرما دینے والے ہمارے مدارس کی بلڈنگیں، یہ بڑی بڑی خوبصورت اور ایئر کنڈیشن مسجدیں، اہل حدیث علماء کی کوٹھیاں اور پلاٹ، یہ لینڈ کروزرز اور پیجارو گاڑیاں، یہ باری بھرکم بینک بیلنس اس حقیقت کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم بدلتے ہوئے عالمی حالات کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ ان ایجنسیوں سے ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم جو کچھ بولیں گے آپ کی مرضی سے، جو کچھ کریں گے آپ کی مرضی سے۔ ہم نے اپنی اس حکمت عملی سے جیبیں بھری، تم نے اپنی حکمت عملی سے جیلیں بھری۔ میدان پر تمہارا کنٹرول ہے، میڈیا پر ہمارا کنٹرول ہے، کارنامے تم سر انجام دیتے ہو، اس کا کریڈٹ ہم وصول کرتے ہیں۔ تم حالات سے ٹکر لیتے ہو، ہم حالات کو چکر دیتے ہیں۔ میدان میں تمہارے نوجوان شہید ہوتے ہیں، ان کے غائبانہ جنازے ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا، اگر تم اب بھی نہیں سمجھتے تو پھر میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔ اگر تم مجھ سے چند سال قبل یہ سوال کرتے تو شاید میں تمہیں اتنا واضح جواب نہ دیتا، لیکن اب ہماری یہ پالیسی کھلی کتاب میں حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والے اسے بخوبی سمجھتے ہیں۔ وکی لیکس نے یہی صحیح کسر نکال دی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کرے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کرے، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کرے، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے اس معراج گار مقلد کے 13 جھوٹ ایک ہی تقریر میں پیش کر دیے، ایک ہی تقریر میں سے پیش کیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نمبر 1، یہ معراج گار مقلد اگر ایک تقریر میں اتنے واضح 13 جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بقیہ تقریروں میں کتنے زیادہ جھوٹ نکلیں گے۔ نمبر 2، میں نے معراج گار مقلد کے جو 13 جھوٹ پیش کیے ہیں وہ خود یا اس کا کوئی غیر مقلد مداح ان جھوٹوں کو سچا ثابت کر کے کرے تو اس کو ہر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے پر 1 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ نمبر 3، او معراج گار مقلد، اب تو اپنی ابتدائی گفتگو اور اپنے یہ 13 جھوٹ سامنے رکھ کر اسی طرح چیخ کر اپنا یہ اعتراف ریکارڈ کرا اور بتا، اور اللہ کی قسم کھا کر بتا کہ تو بڑا جھوٹا ہے یا شیعہ بڑا جھوٹا ہے۔ نمبر 4، تو اللہ کی قسم کھا کر بتا کہ شیعہ بڑا جھوٹا ہے یا تو معراج ربانی غیر مقلد۔ نمبر 5، تو اللہ کی قسم کھا کر بتا کہ تجھے کذاب یہ جھوٹا کہنا ہو تو کیا یہ کہنا کافی نہیں کہ تو ایک غیر مقلد مولوی ہے۔ نمبر 6، تو اللہ کی قسم کھا کر بتا کہ تو قسمیں کھا کھا کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے یا نہیں۔ نمبر 7، تیرے پاس دلائل ہے تو اپنے ان 13 جھوٹوں کی سچائی پر دلائل پیش کر۔ نمبر 8، اپنے ان 13 جھوٹوں کو سامنے رکھ کر بتا کہ تو کچی گولیاں کھیلتا ہے یا پکی گولیاں کھیلتا ہے۔ نمبر 9، تیرے پاس ان جھوٹوں کی سچائی پر کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو پیش کر۔ نمبر 10، تو نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ تو ایسی بات نہ بولتا ہے، نہ بولے گا، نہ بولنے کی عادت ہے جس پر کوئی انگلی رکھ سکے۔ اب انگلی رکھنا تو عام سی بات ہے، میں نے تو تیری اسی تقریر میں سے 13 جھوٹوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ نمبر 11، تو نے کہا کہ تو کسی بڑے جوغادری کو بھی اپنے سامنے انگلی رکھنے کی مہلت نہیں دیتا۔ مجھے جوغادری ہونے کا دعویٰ نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ میں نے تیری اسی ایک تقریر میں سے تیرے 13 جھوٹ عوام کے سامنے پیش کر دیے۔ تیری تقریروں میں اتنا بڑا بلیک ہول ہے کہ اس پر انگلی کیا رکھیں، اس میں تو پورے کا پورا معراج انڈین اپنی غیر مقلدیت سمیت اندر دفن ہو گیا ہے۔ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین ٹھنڈے دل سے سوچیں
کہ سن 1421 ہجری سے آج 10 سال ہونے کو ہیں. آپ لوگ 10 سالوں سے ان جھوٹوں کو سچ سمجھ کر سن رہے تھے اور اس جھوٹ کی نشو و اشاعت کر رہے تھے، لیکن میرے بتانے سے پہلے آپ کو ان جھوٹوں کا پتہ بھی نہیں تھا. واضح رہے کہ اس تقریر میں صرف یہی 13 جھوٹ نہیں بلکہ یہ تو عام فہم نوعیت کے 13 جھوٹ تھے جن کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ابھی اس تقریر میں اور جھوٹ بھی ہیں جو ذرا علمی اور تاریخی نوعیت کے ہیں، لہٰذا میں نے اختصار کے سبب ان سے تعارض نہیں کیا. غیر مقلدین کے سامعین و مداحین الفاظ کے دو پیٹ سے نکلیں اور حقیقت کی دنیا میں آنکھیں کھولیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں یا تحقیق کے نام پر اندھی تقلید کر رہے ہیں. کیونکہ اگر تم لوگ واقعی تحقیق کرنے والے ہوتے تو ان جھوٹوں کو تم لوگ مجھ سے پہلے پکڑ چکے ہوتے. غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، جو شخص جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اتنے وعدے جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وہ علماء دیوبند پر تنقید میں جھوٹ نہیں بولے گا؟ بہرحال اب آپ کو اختیار ہے کہ معراج انڈین کے ان جھوٹوں سے چمٹے رہیں یا اس کی سیڑھیوں کو دہلی کی جامع مسجد کے سامنے رکھ کر آگ لگا دیں. والسلام. کیا خبر تھی تجھ بیچارے کو، کیا خبر تھی تجھ بیچارے کو کہ ایک دن آئے گا، کیا خبر تھی تجھ بیچارے کو کہ ایک دن آئے گا. جب تمہاری دھاندلی کا راز سب کھل جائے گا، جب تمہارے جھوٹ کا راز سب کھل جائے گا. ارے سبھی جانتے ہیں کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر جبل احد کے دامن میں وہیں پہ شہید ہوئے اور وہیں پہ حضرت مدفون ہیں، وہیں پر دفن ہیں. اور یہ بدبخت کیا کہتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے. اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ. اور دنیا غیر مقلدیت، اس ملا معراج ربانی کی زبان کو لگام دے لو، ورنہ اس نے تمہیں ذلیل کر دیا ہے اور جو کسر باقی رہ گئی وہ بھی نکال دے گا. اس کی بک بک کو بند کر دو اور اس کے خود ساختہ حواری اور ترجمانوں کی زبان کو بھی لگام دے لو. اور اگر یہ تمہاری مرضی سے کر رہا ہے سارا کچھ تو پھر میں تمہیں بھی چیلنج دیتا ہوں، سارے غیر مقلدو مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، پوری قوت صرف کر دو، ساری طاقت جمع کر لو، مجھے ایک حوالہ دکھا دو، ایک حوالہ. تمہارا دعویٰ تو ہر بات میں قرآن و حدیث کا ہے، چلیے میں تمہیں تھوڑی سی ڈھیل دے دیتا ہوں، لچک دیتا ہوں. قرآن سے دکھا دو یا حدیث پاک سے دکھا دو یا امت کے کسی مسلمہ ایمان کی اور عالم مفتی کی، محقق کی، مجتہد کی کتاب سے دکھا دو کہ جناب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور وہاں پہ دفن ہے. ایک حوالہ دے دو، اس کو ثابت کر دو. اگر تم ثابت کر دو گے میں چیلنج کرتا ہوں، ایک حوالہ دکھا دو، 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا، 1 کروڑ روپیہ. اور غیر مقلدو، مولا معراج اور تیرے حواری، میں سب کو کہتا ہوں اور میرے سامنے لا حوالہ دکھاؤ، 1 کروڑ روپیہ مجھ سے وصول کر لو، لیکن زہر کا پیالہ تو پی لو گے. یہ حوالہ تم نہیں دکھا سکو گے، زہر کا پیالہ پی لو گے، خودکشی کر لو گے، مگر یہ حوالہ تم نہیں دکھا سکو گے. اور نہیں تو اگر ماں نے تمہیں، تم اپنے اصلی ماں اور باپ کے ہو تو آؤ، اپنے اگر اصلی ماں اور باپ کے ہو تو میں تمہارے اس نسب کا حوالہ دیتا ہوں کہ آؤ
اور مجھے ثابت کرو یہ تمام سب حقیقتیں جو حضرت زکریا نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج ربانی، تو نے اس چیلنج میں جو زبان بولی ہے وہ کسی شریف انسان کی زبان نہیں ہو سکتی، کسی لا مذہب کی زبان ہو سکتی ہے. تمہارا یہ چیلنج چھوٹا منہ بڑی بات ہے، چونکہ تمہاری حیثیت کیا پدھی کا شوربہ. بہرحال میں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے شاگردوں کا شاگرد ہوں. انس رحمانی نے 2 سال پہلے آپ کو انکل معراج کے عنوان سے مخاطب کیا تھا، اور جن پوائنٹس کو انہوں نے ٹچ کیا تھا آج تک تجھے میدان میں آ کر ان کا جواب دینے کی جرت نہ ہو سکی. اب پھر انہوں نے تیری اور بہت سی غلطیوں، خیانتوں اور جہالتوں سے پردہ اٹھایا ہے. تیرے اندر جرت ہے تو ان کا چیلنج قبول کر اور میدان میں آ کر اپنی صفائی پیش کر اور جواب دے. مجھے یقین ہے کہ تو زہر کا پیالہ تو پی لے گا لیکن میدان میں نہیں آئے گا. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو.